اللہ کریم کا ہم بندوں پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسانی شکل و شباہت عطا فرمائی۔ انسانی شکل و شباہت بھی ایسی عطا فرمائی کہ کائنات میں اللہ کی مخلوق میں ایسی شباہت کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ خوبصورت اور باکمال مخلوق اللہ کی انسان ہے۔ انسان کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک انسان کی اندر انسانیت ہے۔ انسان کی ظاہری شکل و شباہت انسان کا چہرہ، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کے یہ سارے اعضاء اور انسان کا ڈھانچہ اور جسامت، یہ انسان کا ظاہر ہے۔ اور ایک اس انسان کے اندر انسانیت ہے۔ جس انسان کی عظمت بیان کی گئی ہے اور جس انسان کو جنت کا دلہا بنایا گیا ہے، وہ انسان ہے جس انسان کے اس ڈھانچے میں انسانیت بھی موجود ہے۔ اس خالی ڈھانچے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ جنت اسے ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرے گا، اور وہ بندہ کے اختیار میں ہے۔ اس کا تعلق انسان کے کردار کے ساتھ ہے، انسان کے صفات کے ساتھ ہے۔ جہاں تک انسان کا ڈھانچہ ہے، یہ تو بندے کے اختیار میں بھی نہیں۔ اس کی ہر چیز اللہ نے اپنی حکمت کے تحت خود ہی بنا دی ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے، کالا ہے، اس کا ناک چھوٹا ہے، لمبا ہے، اس کا قد بڑا ہے، چھوٹا ہے، یہ ذہین ہے، تھوڑے ذہن والا ہے۔ یہ جتنے بھی اس کے ظاہری انسان کے اجزاء اور اعضاء ہیں، اس میں انسان کا کوئی دخل عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بدلے میں جنت نہیں ملے گی۔ جنت تو ملے گی جہاں انسان کا اختیار ہے کہ انسان ان اختیارات کو استعمال کر کے اللہ کی فرم برداری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ شکل بھی اللہ نے خود بنائی ہے اور مال بھی اللہ اپنی قدرت سے خود دیتا ہے۔ کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، اس میں انسان کا زیادہ دخل عمل نہیں ہے۔ تو اللہ ایسی چیز کو نہیں دیکھتا جو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے، کیونکہ دل اللہ نے بندے کے اختیار میں دیا ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت جمائے یا غیر اللہ کی محبت جمائے۔
اعضاء استعمال کرنے کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے. اس لیے اللہ اس کی جانچ کرتا ہے، دیکھتا ہے. انسان کے اندر انسانیت کیا ہے؟ انسان کے اندر انسانیت کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے محسن کا شکر گزار رہتا ہے. انسان کے بہت سارے محسن ہیں، سب سے بڑا محسن انسان کا اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، جسامت دی ہے، حسن و جمال دیا ہے، اور اس کو ایک ایسی مشینری دی ہے جس کو بٹن بھی نہیں دبانا پڑتا، صرف ارادہ کرنا پڑتا ہے اور وہ چلنے لگ جاتی ہے. یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اس میں اور کسی کا اختیار نہیں ہے. کیسی عجیب مشینری اس محسن نے دی ہے کہ آدمی یہاں بیٹھے اور ارادہ کر لے کہ میں ہاتھ ہلاؤں تو بٹن کو نہیں دبانا پڑتا، ہاتھ کی انگلی ہلاؤں تو بٹن نہیں دبانا پڑتا، پاؤں ہلاؤں، آنکھ اٹھاؤں، کان لگاؤں، زبان ہلاؤں، آواز نکالوں، جتنے بھی اعضاء ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ تمام انسان صرف ارادے سے استعمال کرتا ہے. ارادہ کرنے کے بعد اگلا کام سارا اللہ کر رہا ہوتا ہے. طاقت بھی اللہ دیتا ہے اور اس میں اس کے استعمال کرنے کے جتنے اسباب ہیں وہ اللہ عطا فرماتا ہے. اور اس انسان کے اندر جو مشینری نظر نہیں آ رہی، جو نظر آ رہی ہے یہ بھی، اور جو نہیں نظر آ رہی وہ بھی اللہ چلا رہا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں، آپ بھی سوچتے ہوں گے، اللہ نے یہ عقل دی ہے ہی سوچنے کے لیے ہے، اور سب سے عمدہ سوچ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر غور کرنے کے بعد اس کے مالک تک پہنچ جائے. آدمی اپنے اندر غور کرنے کے بعد اپنے محسن تک پہنچ جائے. کیا کمال ہے اور کیا احسان ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں یہ شاندار مشینری عطا فرمائی ہے. ہم ایک لقمہ ڈالتے ہیں اپنے منہ میں، اب اس لقمے کے اندر اگر ہم غور کریں تو یہ کتنے مراحل طے کر کے آیا ہے. کہاں یہ گندم کا دانہ زمین میں ڈالا گیا، پھر کس انداز میں یہ بڑا ہوا، اس کا تنا بنا، سٹے لگے، دانے پیدا ہوئے، پھر پیدا ہوئے، دانے بنے، پکے، وہاں سے کسان کے پاس آئے، کسان بازار میں لایا، وہاں سے خرید کرنے والا لایا، اس نے ان کو پیسا، آٹا گوندا، پھر توے پہ رکھا اور روٹی پکا کے، پکی پکائی روٹی اس بندے کے سامنے آ گئی. آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ یہ جتنے مراحل طے کر کے آیا ہے دانا، یہ دانا اللہ کی قدرت سے کہیں بھی مستق نہیں ہو سکتا ہے. ذرا توجہ فرمائیں، یہ دانا خود بخود چلتا ہوا آ گیا ہو میرے دسترخوان تک، ہر
ہر مرحلے میں اللہ کی قدرت اس کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے۔ اور یہ دانہ کس کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ اس بندے کے لیے۔ جب یہ ہمارا کسان بھائی زمین کے حوالے کر کے آ جاتا ہے گندم کا دانہ، تو اس بندے کا، کسان کا کوئی اختیار ہے اس دانے کے ساتھ؟ اللہ کہتا ہے تم اگاتے ہو کھیت یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ اس نعمت کو یاد دلاتا ہے۔ کیسے آیت ہے؟ أأنتم تزرعون ام نحن الزارعون؟ کیا اس کھیتی کو تم اگاتے ہو ہم اگاتے ہیں؟ یہی اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ اگر اس دانے کو چیونٹیاں کھا جاتی، زمین میں گل جاتا، تو یہ کسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کی، یہ آہستہ آہستہ نرم ہوا، اس سے ایک نرم سا پودا نکلا، وہ بڑھتا ہوا ایک تنا بنا۔ اس تنے میں رنگ اللہ نے بھرا، سبزی اللہ نے بھری، رنگ اللہ نے بھرا، اس کی قد و قامت اللہ نے اس کو عطا کی، اور پھر اس میں سٹا لگا، سٹے میں دانہ پڑا، دانہ بڑا ہوا اور دانہ پکا۔ اس میں اللہ کی کتنی قدرتیں استعمال ہو رہی ہے۔ زمین استعمال ہو رہی ہے، ہوا استعمال ہو رہی ہے، سورج کی روشنی استعمال ہو رہی ہے، پانی استعمال ہو رہا ہے۔ کتنی اللہ کی قدرتیں اور اللہ کی نعمتیں اس ایک دانے پر استعمال ہو رہی ہے۔ پھر وہ دانہ جب وہاں سے کسان کے گھر میں آیا تو آگے جتنے مراحل طے کرتا آ رہا ہے وہاں بھی طاقت اللہ کے استعمال ہو رہی ہے۔ اس محسن کے احسان کو دیکھو، روٹی جب پک کر آئی تو روٹی جس آگ پر پکی وہ آگ بھی اللہ نے دی، جن ہاتھوں سے پکی وہ ہاتھ بھی اللہ نے دیے، جس دماغ سے یہ طریقہ کار آیا کہ روٹی پکتی ہے یہ دماغ کس نے دیا؟ ہم تو نہیں پکا سکتے۔ ہمیں اگر کوئی پیڑا آٹے کا دے دے تو وہ یوں کر کے ڈالیں گے، روٹی نہیں بنے گی۔ روٹی بنانے کا طریقہ اللہ نے دیا ہے جو پکا رہا ہے۔ پھر روٹی پک کے جب سامنے آتی ہے تو انسان اس کا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی دی ہوئی مشینری اس کے استعمال میں چل پڑتی ہے، اور اس مشینری میں کہیں بھی کوئی بٹن نہیں لگا ہوا کہ یوں بٹن دباؤ تو دانت چلنے لگ جائے جو اس لقمے کو چبائیں، یوں بٹن دباؤ تو لعاب نکلنے لگ جائیں جو اس لقمے کو نرم کریں۔ ایسا کوئی ہے؟ یہاں کس کی طاقت استعمال ہو رہی ہے؟ اللہ کی طاقت استعمال۔ اس لیے تو قرآن نے کہا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تمہیں اگر رب کو پہچاننا ہو نا تو تمہیں کہیں جنگل بیابان میں، کہیں پہاڑوں میں، ویرانوں میں، شہروں میں، سمندروں میں سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم آنکھیں بند کر کے اپنے اندر غور کر لو تو تمہیں رب نظر آ جائے۔ اللہ کی قدرت جو یہاں چل رہی ہے مسلسل چل رہی ہے۔ اب آپ اسی پہ غور فرمائیں کہ یہ جو لقمہ ہے اس کو چبایا جا رہا ہے اور اس کے اندر لعاب اور پانی خود بخود پیدا ہو رہا ہے اور اس میں شامل ہو رہا ہے۔ ویپر مارتے ہیں نا گاڑی کے اوپر،
تو ایک ادھر موٹر لگی ہوتی ہے وہ پانی چھوڑتی ہے، وہاں تو بٹن دباتے ہیں نا ہم، یہ ویپر بھی چل رہا ہے اور پانی بھی چھوڑ رہا ہے اور وہ صاف ہو رہی ہے۔ یہاں دانت استعمال ہو رہے ہیں، پانی نکل رہا ہے، کوئی بٹن نہیں، خود بخود ہو رہا ہے۔ اور اس لقمے چبا لینے کے بعد انسان جب اپنے گلے سے نیچے اتارتا ہے تو یہاں پر گلے میں اللہ نے اتنا عظیم نظام بنایا ہے کہ سانس بھی چل رہا ہے اسی گلے سے، اور لقمہ بھی چل گزر رہا ہے اسی گلے سے۔ نہ سانس اس غذا والے سوراخ میں آتا ہے اور نہ غذا والے سوراخ سے غذا سانس والے سوراخ میں آتی ہے۔ کبھی کبھی بھول کر اگر سانس والی طرف کوئی چھوٹا سا لقمہ چلا جائے تو آدمی کھانس کھانس کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ہمارا دخل عمل ہے؟ ہم تو آرام سے چبا کے گھونٹ بھرتے ہیں، اگلا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ اس موسم کے احسانات دیکھو، پھر آگے غور فرماؤ کہ یہ لقمہ چلتا ہوا ایک حوض میں پہنچتا ہے، یہ جو میدا ہے یہ ایک حوض کی شکل میں، وہاں یہ لقمہ پہنچ گیا۔ آگے اس حوض میں خود کار مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس میں اس مشین میں اس کو چلایا جاتا ہے اور اس انسان کے جسم کو جتنے وٹامن کی ضرورت ہے اللہ نے اسی ایک لقمے میں جمع کر دیا۔ اللہ تیری شان، اسی ایک لقمے میں جسم کے سارے وٹامن جمع ہے۔ کچھ وٹامن آنکھوں کو ضرورت ہے، وٹامن سمجھتے ہو، الرجی، انرجی، طاقت، ایسے تو یہ مشینیں نہیں چل رہی نا، اس کو غذا کی ضرورت ہے نا۔ آنکھوں کے لیے وٹامن الگ ہے، کانوں کی سماعت کے لیے الگ ہے، زبان کی گویائی کے لیے الگ ہے، گردوں کے لیے الگ ہے، جگر کے لیے الگ ہے، ان بالوں کے اگلے کے لیے الگ ہے، پٹھوں کے لیے الگ ہے، چمڑے کے لیے الگ ہے، خون کے لیے الگ ہے، اس پوری جسم کی ہڈیوں کے لیے الگ ہے۔ پوری جسم کی مشینری کے لیے وٹامن کی ضرورت ہے، اور اندر خود کار مشین لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی وہ لگائی ہوئی مشین ان وٹامن کو تقسیم کر رہی ہے اور اپنے اپنے مقام پر خود بخود پہنچا رہی ہے۔ اگر اللہ ہمارے جم میں یہی کام ہی لگا دیتا کہ میرے بندے، میں نے لقمے کو اتنے سارے مراحل سے گزار کر تیرے گلے میں تو اتار دیا ہے، اگلا کام تیرا ہے، وٹامن کھینچ کر آنکھوں تک تم خود لے آؤ، گھٹنوں تک خود لے جاؤ، سر کے بالوں تک خود پہنچاؤ، پٹھوں تک خود پہنچاؤ، جگر تک خود پہنچاؤ، گردوں تک خود پہنچاؤ۔ اور انسان کے اندر کتنی ساری اندر لگے ہیں، کتنے سارے اندر جراثیم ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، ان سب کو غذا کی ضرورت ہے، تم خود پہنچاؤ، ہم پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تو ڈاکٹروں کو پتا ہے کہ کہاں گردے ہیں، کہاں پٹھے ہیں، کہاں جگر ہے، کہاں پتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہم نے تو لقمہ ڈالا اور ہم فارغ ہو گئے، اندر سارا کام خود کار مشین کر رہی ہے اور اس کے پیچھے طاقت اللہ کی استعمال ہو رہی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پرزہ بھی کبھی خراب ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر خرچہ کتنا ہوتا ہے۔
گردے خراب ہو جائیں. صرف گردے تبدیل کرنے پر کتنا خرچہ ہے. گردے بنا بھی کوئی نہیں سکتا. کسی انسان سے نکال کر ڈالتے ہیں, بنا کوئی نہیں سکتا. جگر بنا کوئی نہیں سکتا. آنکھیں بنا کوئی نہیں سکتا. یہاں تبدیلی ہوتی ہے تو کتنا خرچہ ہوتا ہے. اور اللہ نے بغیر کسی خرچے کے, بغیر ٹیکس کے اور بغیر ایندھن کے اس مشینری کو جاری کر دیا ہے. اور یہ مسلسل 24 گھنٹے چل رہی ہے. بندہ اگر جاگ رہا ہے تب بھی چل رہی ہے, سو رہا ہے تب بھی چل رہی ہے. اگر بندے کو چلانے کا آرڈر دے دیا جاتا تو جب سو جاتا تو اس کی مشینری بند ہو جاتی. تو کتنا بڑا محسن ہے. اور عربی میں محاورہ ہے کہ جو بندہ ہے یہ اپنے محسن کا غلام ہوتا ہے. الانسان عبید الاحسان, بندہ احسان کا غلام ہے. تو جو انسان کے اندر انسانیت ہے, وہ ایک موسم جا رہا ہوں میں, انسان کے اندر جو انسانیت ہے, آدم کے اندر جو آدمیت ہے, اس کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کو یاد رکھے. اور سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا محسن اللہ. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا محسن اللہ کا نبی. اس لیے کہ اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے, اور اس جسم کو, اس مومن کو اللہ نے اس جسم کے بعد دوسری نعمت جو سب سے بڑی دی ہے وہ ہدایت اور ایمان ہے. اس کا ذریعہ اللہ کے نبی ہے. اللہ کے نبی کے ذریعے ہدایت ملی ہے, کیونکہ آسمان سے ہدایت آئی ہے اور وہی صرف نبی پہ آتی ہے. اس کا واسطہ نبی ہے. ہمیں ایمان اللہ کے نبی کے واسطے سے ملا ہے. تو سب سے بڑا محسن ہمارا اللہ ہے, اور اس کے بعد سب سے بڑا محسن اللہ کا نبی ہے. اللہ کی فرما برداری, اللہ کے نبی کی فرما برداری, یہ ان دونوں محسنوں کے احسان کا تقاضا ہے. اور اللہ کا کرم دیکھیے, اللہ نے ان دونوں کی فرما برداری کو اکٹھا کر دیا. اگر اللہ کہتا کہ میری بھی فرما برداری کرو اور میرے نبی کی بھی فرما برداری کرو, اور صبح سے شام تک میری فرما برداری کرو, شام سے صبح تک دوسرے محسن میرے نبی کی فرما برداری کرو, تو ہم الجھن میں پڑ جاتے ہیں. انسان زمین پر پیشانی کو اور ناک کو ٹکا کر زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی, تو اللہ کے احسان کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے, اللہ کے نبی کے احسان کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے کہ اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے, اللہ کی تعریف اور ثنا بیان ہو رہی ہے, اور مصطفیٰ کا شکر ادا ہو رہا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے. کیا کمال ہے اور کیا احسان ہے اس احسان کرنے والے کا کہ اس نے اپنی اور اپنے محبوب کی تابعداری کو ایک کر دیا. من اطاع اللہ فقط اطاع الرسول, من یطع اللہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اسے میری اطاعت کی. الگ الگ اطاعت نہیں رکھی, ایک ہی چیز ہے. تو سب سے بڑا محسن ہمارا کون ہے بھائی؟ اللہ. دوسرے نمبر پر
اللہ کے نبی، اور تیسرے نمبر پر ہمارا محسن، ہمارا اماں ابا۔ ہم تو رب کو بھی بھولے ہوئے ہیں، رب کے نبی کو بھی بھولے ہوئے ہیں، اور ماں باپ کا تو نمبر ہی تیسرا ہے۔ ماں باپ، والدین، یہ تیسرے نمبر کے محسن ہیں۔ اس لیے اللہ نے جہاں اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وہاں ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں نبی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ نبی کی اور خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری ایک ہی ہے۔ جو خدا کی فرمانبرداری کر رہا ہے وہ نبی کی فرمانبرداری ہو رہی ہے، لیکن والدین کا مستقل ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور اس آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ والدین کی فرمانبرداری کا ذکر کیا، اور پھر اللہ پاک نے اس کے احسانات کو دیکھو۔ کبھی کبھی اللہ کے احسانات کو سوچتے ہوئے آنسو آ جاتے ہیں کہ کیسا ہمارا محسن ہے، کیسا ہمارا رب ہے۔ والدین کی فرمانبرداری کو صرف ان کی فرمانبرداری تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جو آدمی والدین کی فرمانبرداری کر رہا ہے وہ مصطفیٰ کی فرمانبرداری بھی کر رہا ہے، رب کی عبادت بھی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک آدمی اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دیکھتا تو والدین کو ہے، لیکن اللہ کا نبی بھی خوش ہو رہا ہے، رب بھی خوش ہو رہا ہے، یعنی والدین کی فرمانبرداری میں بھی اللہ نے اپنی اطاعت اور رضا کو جوڑ دیا ہے، تاکہ میرے اس مومن بندے کا کوئی عمل بھی رائے کام نہ جائے، دنیا میں جو کچھ بھی کرے اس کے بدلے میں جنت اس کی الاٹ ہو رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تو احسان کا بدلہ رہا ہے، لیکن جنت وہاں الاٹ ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی فرمانبرداری بھی نصیب فرمائے، اللہ اپنے محبوب کی فرمانبرداری بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں والدین کی فرمانبرداری بھی نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کا جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے، میرے خیال ہے 2 بجے سے پہلے پڑھتے ہیں آپ۔ میں تو تقریر کرنے تو نہیں آتا، سال میں ایک چکر لگاتا ہوں آپ حضرات کے دیدار کرنے کے لیے۔ تو آپ کا دیدار سب کا مشترکہ ہو اسی منبر پر سکتا ہے، الگ الگ آپ کے گھروں میں آؤں، آپ کے ملوں تو بڑا مشکل ہے، اتنا وقت بھی نہیں ملتا۔ تو یہ حمزہ کی مہربانی ہے اور مولوی عمر فاروق کی کہ مجھے سال کے بعد منبر پر بٹھا دیتے ہیں، اور میں آپ حضرات کی زیارت کر لیتا ہوں اور دعائیں دے دیتا ہوں۔ تو دعائیں دیتے رہتے ہو سال بھر، میں تو توقع کرتا ہوں کہ آپ ضرور دعا دیتے ہوں گے، کیونکہ چوتھا احسان استاد کا ہے۔ پہلا احسان کس کا ہے؟ اللہ، دوسرا رسول اللہ، تیسرا اور چوتھا استاد کا۔ ہمارے پاکستان میں بہت سارے حالات اس لیے بھی خراب ہیں کہ یہاں استاد کی قدر نہیں رہی۔ یہ تو استادوں کو پتا ہے نا کہ پرانے شاگرد کیسے ہوتے تھے اور نئے شاگرد کیسے ہیں۔ جیسے گاڑیاں تبدیل ہو گئی ہیں نا، شاگرد بھی تبدیل ہو گئے۔ تو چوتھا محسن ایک استاد ہے۔ دیکھو ہم نے آپ کو ایک ہیرا تیار کر کے عمر فاروق کی شکل میں دیا ہوا ہے، تو اس میں بھی تمہارا محسن ہوں۔ یہ دین کی ساری باتیں ضرورت کے مطابق بتاتا رہتا ہے، مجھے پتا ہے، میں بہت خوش ہوں، میں مطمئن ہوں کہ قادر پور راما میں کام دین کا ٹھیک ہو رہا ہے، الحمدللہ۔
اور اس فقیر کی قدر کیا کرو۔ جب لوگ چلے جاتے ہیں نا تو ہمارے پاکستانیوں کی عادت ہے کہ ہم پھر ان کے مزار کی پوجا کرتے ہیں۔ زندگی میں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس سے کچھ لینا چاہیے۔ تو اس لیے آپ کے لیے بیان اور اس کی تو ضرورت نہیں، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ میں تو زیارت کے لیے آتا ہوں سال کے بعد، اللہ آپ کی زیارت ہمیشہ ہمیں نصیب فرماتا رہے۔ تو میں نے ایک بات آپ کو بتائی ہے انسانیت کی، کہ انسانیت جو اس انسان کے اندر ہے، آدمیت، اس کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے محسن کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اللہ کریم کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی ہر بات کو مان جائیں۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی محسن کی بات نہ مانے تو کہتے ہیں یہ بڑا ناشکرا ہے۔ تو جو اپنے رب کی باتوں کو نہیں مانتا، نہیں عمل کرتا، تو وہ رب کا ناشکرا ہے۔ صرف زبان پر کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے شکر کا، لیکن اصل شکر یہ ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے، اس کے احکام مانے جائیں۔ اگر ہم اللہ کے احکام مان کر اس کا شکر بجا لا کر اپنی زندگی کو گزاریں، استوار کریں، تو صرف یہ نہیں کہ اس کا شکر ادا ہوگا، ہماری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، کیونکہ وہ محسن ایسا عظیم محسن ہے کہ ایک دفعہ احسان کر کے بس نہیں کر جاتا، بلکہ احسان کرنے والے کو مسلسل اس کا بدل دیتا رہتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا بدل ملتا ہے، سچ بولتے ہیں تو بدل ملتا ہے، حلال کھاتے ہیں تو بدل ملتا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو بدل ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، اور آخرت میں جو بدل ہوگا وہ تو بہت بڑا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی فرمانبرداری نصیب فرمائے، اور سب سے بڑی فرمانبرداری یہ ہے جو 24 گھنٹے اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، وہ اس کی نماز ہے۔ تو آپ اس کی نماز پڑھا کریں۔ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، آج اسی مسجد میں بیٹھ کے اپنے دل میں وعدہ کر لیں کہ یا اللہ ہم تیری نماز میں سستی نہیں کریں گے۔ اگر کبھی قضا ہو جائے کسی مجبوری سے تو یہ قرض ہے اللہ کا، فوراً ادا کر دیں، وہ مہربان ہے۔ جب اس کی قضا دے دی جاتی ہے تو وہ معاملہ صاف کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ ذمے میں کھڑی رہے تو پھر میدان قیامت میں ادائیگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔